اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے۔ ویڈیوز بن رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی صحت کے اوپر، اور اس سے کہ آج کی صحت اور بڑھاپے کی صحت۔ ابھی جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے ٹاپک کے اوپر، وہ پروٹین کے اوپر تھی، وہ یوٹیوب والوں نے بلیک لسٹ کر دی، یہ کہہ کے کہ آپ چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی اپروو نہیں ہیں۔ تو ان کا اپنا پینل ہے جو کہ اس کو ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو بھائی، انہوں نے کہا ہم ان کو بہت ہی لمیٹڈ لوگوں کو دکھائیں گے، تو زیادہ پبلک کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ آپ کی باتیں ہمارے سائنٹیفک پینل نے کہا ہے کہ یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ سائنٹیفکلی اپروو نہیں ہیں۔ سائنٹیفکلی سے مطلب یہ کہ جو ادارے ہیں اس چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے والے، وہ ان کی نظر میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو بیماریاں پھیل رہی ہیں بے شمار، اور بیماری نہ صرف یہ کہ پھیل رہی ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ہوتے جا رہے ہیں شامل، کیونکہ جو ادارے ہیں وہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ غلط باتیں بتا رہے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں دکھاتے نہ دکھاؤ۔ امید ہے کہ میں ان کو لیا ہوا ہے، مطلب اپیل دائر کی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپیل کو سن کے شاید مان جائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران میری ایک کام کرنے والی ہے ہمارے یہاں، اس سے بات ہو رہی تھی، تو اس کی ایک بیٹی ہے جو کہ ڈائبیٹک ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، تو کہنے کی ڈائبیٹک کی وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ کہ روزانہ اس کو اپنے پیٹ پہ کھانے سے پہلے انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ کھاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت آگے کے لیول کی بات ہو رہی ہے ڈائبیٹک ہونے کی، شوگر ہونے کی۔ تو میں نے کہا بھئی کیا کھاتی ہے اس کے بعد؟ وہ کہنے کی وہی چاول اور روٹی اور جو بھی پکا ہوا گھر کے اندر۔ تو مجھے جان کے یہ حیرت ہوئی کہ یا تو ڈاکٹروں نے بتایا ہے اور لوگوں نے اگنور کر دیا کہ جی ہم تو کھاتے رہیں گے، یا یہ کہ ڈاکٹرز نے بتایا ہی نہیں کہ کیا چیزیں کھانے والی ہیں، کیا چیزیں نہیں کھانے والی۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ پھر اس نے ڈائبیٹک ہونے کے بعد کیا چیز چھوڑ دی؟ کہنے کہ چینی چھوڑ دی۔ چینی کے وہ پیکٹس آتے ہیں سبسٹیٹیوٹ والے، وہ لینے شروع کر دی اس کی جگہ پہ چائے میں اور دوسری چیزوں میں۔ کبھی کبھی کھا بھی لیتی کوئی میٹھی چیز۔ تو بیسیکلی شوگر سے جو چیز کنیکٹڈ ہے لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر وہ یہ کہ چینی، تو چینی چھوڑ دی جائے، اس معاملہ حل ہو گیا۔ حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ سارے جو دال دال تو کیا مطلب چاول، روٹیاں، ڈبل روٹیاں، آلو، یہ سب جا کے جسم کے اندر چینی ہی بنتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم تو روٹی کھا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ روٹی جو کھا رہے ہیں بیسیکلی وہ چینی کھا رہے ہیں، کہ وہ جسم میں پہنچے گی اور رائٹ اوے ایک دم سے کنورٹ ہو کے گلوکوز میں کنورٹ ہو کے بلڈ اسٹریم میں جائے گی۔ ایک اور بات میں نے کی تھی پچھلی ویڈیو میں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور بار بار میں اس لیے ریپیئر کر رہا ہوں ان باتوں کو، کیونکہ مجھے ڈاکٹر حضرات تک پہنچنا ہے کسی طرح سے، کیونکہ وہ کنٹرول میں ان باتوں کے، کہ بھائی A1C کو بھی کروا لیں، چلے بھائی کروا لو A1C ٹیسٹ، لیکن انسولین کیا لیول چیک کریں پلیز 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 فاسٹنگ کے ذریعے، اور دیکھیں کہ وہ نمبر 5 کے آس پاس ہے یا نہیں، اگر زیادہ ہے تو آپ کو اس طرح توجہ زیادہ دینی ہے، نہ کہ آپ کو سارا فوکس جو ہے وہ گلوکوز گلوکوز گلوکوز۔ اصل جو پرابلم ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس، لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ کہ گلوکوز بڑھ گئی، چینی مطلب ایک طرح سے بلڈ میں جو سفر کر رہی ہے وہ گلوکوز زیادہ ہے، تو بھائی اور انسولین دو اور انسولین دو اور انسولین دو۔ یہ انسولین دے دے کے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے آپ لوگ۔ آپ چیزیں وہ سکھائیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے۔ اور اب کیونکہ رمضان کا مہینہ کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے بس کچھ ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ میری باتوں پہ یقین کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں رمضان میں 30 دن، آپ کا شوگر کا مسئلہ کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا ان 3 دنوں میں، اگر آپ آلریڈی ڈائبیٹک ہیں، آپ کو آلریڈی دوائیں یا انجیکشن لگنے شروع ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے، ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے روزے کا وہ اوپر والے کو، اللہ کو ایک طرح سے پلیز کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھے ہیں آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، وہ توجہ کہیں نہیں ہوتی۔ سارا کا سارا فوکس یہ کہ بھئی اب سحری کا ٹائم ہے، خوب کھاؤ، زیادہ سے زیادہ ٹھوسو اپنے اندر، لمیٹڈ ٹائم ہے، کیونکہ اب پورے دن بھوکا رہنا ہے۔
تو اس وقت جتنا ٹھوس سکتے ہیں غلم غلط چیزیں جو کچھ بھی، اور زیادہ تر وہ چیزیں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک طرح سے ان کو ان کے خیال میں کافی دیر تک سسٹین کر سکتی ہیں ان کو. اور اس کے بعد اکثر لوگ سحری کھانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد جا کے ایک دفعہ اور نیند لے لی. یہ ہو گئی ہے تباہی. جہاں آپ نے کھانا کھایا اتنا بھر کے اور اس کے بعد آپ نے کہا ذرا میں سولوں پر اٹھ کے جاؤں گا آفس وغیرہ جو کوئی بھی زندگی کے معاملات ہیں، وہ سونا چاہے کوئی بھی کھانے کے بعد دیر تک سونا وہ تباہی لے کے آتا ہے. جو چیزیں کھائی جا رہی ہیں سحری کے وقت اور بہت زیادہ شدت سے کھائی جا رہی ہیں، اس میں جلیبیاں جناب دودھ میں بھگو کے رکھی جاتی ہیں، بڑا کہ کیا زبر چیز ہے. بہت ساری چیزیں سحری سے ایسی چیزیں ایسوسیٹ ہو گئی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے شدید خراب ہیں. کھجلا ہے وہ جناب، پھینی ہے وہ جناب، سب چیزیں جو ہے نا وہ صحت کے لیے شدید خراب ہیں. لیکن بہت کھایا جاتا ہے. روٹی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے کیونکہ پورا دن گزارنا ہے بھئی آپ کو. یہ جو فاسٹنگ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے ریلیجن سے ہٹ کے سوچیں کہ اللہ میں نے یہ آپ پہ کیوں لازم رکھی گئی ہے 30 دن مہینے کے. ہر ریلیجن میں ہے لیکن یہاں ہم کیونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے سارا فوکس مسلمانوں کے اوپر ہے. ہر ریلیجن میں فاسٹنگ ہے لیکن کیونکہ یہ رکھی گئی ہے تو یہ نہیں کہ اللہ میاں کو آپ کی بھوک اور پیاسے رہنے سے کوئی واسطہ. باقی آپ نمازیں پڑھیں اور قرآن پڑھا وہ سب اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے، وہ تو آپ کو پورے سال کرنا چاہیے. لیکن فاسٹنگ جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کی اپنی صحت کے لیے آپ پہ لازم قرار دی گئی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کے، سب لوگ اس کو سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے سب کے سب اللہ میاں کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں. اللہ میاں کو روزے سے واسطہ کوئی نہیں، ان کو کوئی آپ کے روزے رکھنے سے ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا. میں بہت کمپلیکیٹڈ بات کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اس میں ساری بات یہ ہے کہ سارا آپ کی سوچ، آپ کا جسم جو کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو صحیح رکھنے کے لیے آپ پہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ روزے بھی آپ پہ لازم کیے گئے ہیں. اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہے کہ کس طرح سے روز رمضان کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ، ریلیجن اسپرٹ کی بات نہیں ہو رہی، صحیح صحت کے اسپرٹ کے ساتھ گزارا جائے تاکہ اس کا فل بینیفٹ ملے. تو سحری خطرناک والی ہوتی ہے، اس پہ سونا ہوتا ہے جو کہ خطرناک ہے. پھر زیادہ دن میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر جی روزہ ہے روزہ لگ رہا ہے، ادھر پڑے ہوئے ہیں روزہ لگ رہا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. بہت زیادہ اپنی زندگی کے مصروفیات میں آپ پورے مشغول رہیں تاکہ آپ کی جو آپ نے صبح کو بھرا ہے اپنے اندر اس کا کوئی استعمال ہو، اور نہ صرف اس کو جو بھرا اس کا استعمال ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے کم کھائیں سحری میں تاکہ آپ کے پاس جو فیٹ ریزروز ہیں باڈی کے اندر جو کہ بہت ہیں، خزانہ ہے آپ کے پاس فیٹس کا. کم لوگ ہیں جو کہ ان کے پاس خزانہ نہیں ہوتا فیٹ کا. زیادہ تر لوگ میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں پہ، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں چاہے بچے ہوں، ان کے پاس خزانہ ہے فیٹ کا اپنے پاس. وہ یوز ہونا ہے اس رمضان میں، اس کے روزے کے دوران وہ یوز نہیں ہونے دیتے. اتنا بھرتے ہیں کہ پہلے تو وہ جا کے سارا فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر اسٹور ہوتا ہے، پھر دن میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتے کہ جی روزے سے ہیں تو وہ یوز نہیں ہوتا ہے. اور ادھر افطاری کا ٹائم آیا تو تباہی پھر سے آنی شروع ہو گئی. چیزیں بنتی ہیں کہ افطاری بن رہی ہے. ارے خدا کا خوف کرو لوگوں، کیوں اس طرح سے رسمیں بنا رکھی کہ افطاری بن رہی ہے؟ نہ کرو. پکوڑے آ رہے ہیں، سموسے آ رہے ہیں، دوسری چیزیں بازار میں تیار ہو رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں گھر میں جناب. وہ کل آتی ہے کہ پھلوں کی چاٹ بن رہی ہے، چھولے بن رہے ہیں، دہی بڑے بن رہے ہیں. تباہی ہے تباہی ہے تباہی ہے. خدا کے لیے اس رمضان کو، اس دفعہ آنے والے رمضان کو صحیح طرح سے استعمال کرنا تاکہ اس کے فائدہ وہ ملے تمہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے روزے رکھوا کے. بقیہ ساری چیزیں اچھی ہیں، قرآن بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، برائیوں سے بھی بچو، یہ پورے سال کا ہے آپ کا. لیکن چلو اس میں اور زیادہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل میں روزہ رکھنے کی جو اسپرٹ ہے اس کو پورا اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھرو مت اپنے اندر. یہ چاٹ جو ہے فروٹس کی، لوگ کہتے ہیں فروٹس کھا رہے ہیں. بھئی فروٹ کیا ہے؟ آلریڈی اس کے اندر چینی بہت زیادہ اور خوب کھائی جا رہی ہے. اس میں کیلے بھی جو کہ بڑے خطرناک ہیں ڈائبیٹک لوگوں کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کھائی جا رہی ہیں. پھر اس میں چینی بھی ملائی جا رہی ہے اور مزید تاکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے. پھر یہ سارے جو آپ سموسے اور پکوڑے لے کے آ رہے ہیں تباہ کن چیزیں آپ کے لیے. اور پھر جناب چھولے اور دہی بڑے تباہ کن ہیں آپ کے لیے. آپ سمپل، اگر آپ کو بہت شوق ہے، ایک چھوٹا سا فروٹ چاٹ نہیں، فروٹ کی کمبینیشن بنا، اس میں نہ چینی ہو
نہ کوئی اور چیز ہو، بس فروٹ کاٹ کے، اور وہ والے فروٹ جو کہ آپ کی شوگر کو لیول کو زیادہ نہ بڑھانے والے ہوں. میں اس کی کسی اور لسٹ بنا کے آپ کو اس کسی ویڈیو میں دکھا دوں گا، لیکن وہ رکھیں. اور جو زیادہ لوگ جن کو ابھی ڈائگنوز بھی نہیں ہوئی ہے شوگر، لیکن ان کو اپنے بیلی کے اراؤنڈ فیٹ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ آلموسٹ ادھر پہنچ چکے ہیں. جو مطلب پیٹ کے اراؤنڈ جو فیٹ ہے اس کے بھی زیادہ ہے، وہ سمجھ جائیں کہ آلموسٹ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں ڈائبیٹک ہونے کے. پری ڈائبیٹک تو انفارچونیٹلی ہو ہی چکے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو ابھی ڈائگنوز نہ ہوا اور آپ ڈائبیٹک ہو چکے ہیں. لیکن جو صحت مند لوگ ہیں، ان کے ابھی فیٹ کے اراؤنڈ پیٹ کے اراؤنڈ فیٹ نہیں بھی ہے، وہ لوگ بھی ان سب چیزوں پر عمل کریں کہ کم کھائیں افطار میں، یہ الم غلم چیزیں بند کر دیں. اگر آپ کو اپنی صحت صحیح رکھنی ہے اور اس رمضان سے پورا بینیفٹ لینا ہے، میں ایک پوری ویڈیو بنانے والا ہوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جو کہ ساری کی ساری اسی چیز کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ کو تو موقع دیا ہے اللہ میاں نے خود سے، ثواب بھی دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو. اس سے اچھا موقع کیا مل سکتا ہے کہ فائدہ آپ کی صحت کو، ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سے زیادہ امیزنگ بات تو نہیں ہو سکتی کوئی. اور جب آپ اپنی صحت اچھی رکھیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے میں آپ کو آپ کی باڈی آپ کی امانت دی ہے، اس کو جتنا اچھا رکھیں گے اللہ میں اور خوش ہو کے آپ کو اور زیادہ ثواب دیں گے. سوچئے سمجھیے جانیے. اور رات کی شام کے افطار کے بعد بیٹھ مت جائیے. صرف تراویح کھڑے ہو کے پڑھ لینے سے کوئی بہت بڑا فائدہ صحت کا نہیں پہنچے گا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ورزشیں ہیں ایسے جھکنے اٹھنے کی جو کہ یوگا سے قریب ترین ہے، ثواب ملے گا. لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب رات تک مسلسل ریسٹورینٹ میں ادھر ادھر یہاں وہاں چیزیں کھانی ہیں مسلسل، کیونکہ پھر سونا ہے دوبارہ سے، کھانے کے بعد پھر بھر کے سو جائیں گے. یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں. آپ سارے جسم کی ورزشیں، جم جانا لوگ روک دیتے ہیں. بھائی آج کل تو رمضان چل رہے ہیں، جم کیسے جائیں گے؟ شروع کے 4-5 دن آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت بے چینی ہو، کیونکہ یہ آپ کی ساری خوراکیں، سارا کھانا پینا جو ہے نا، وہ ایک نشہ ہے. وہ آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے. باڈی کے ساتھ، آپ کے گٹ کے ساتھ کیا چیز کنیکٹڈ ہے؟ دماغ. وہ دماغ آپ کا مسلسل آپ کو کمپیل کر رہا ہوتا ہے، کہاں ہے میری ساری کاربوہائیڈریٹس، وہ مجھے دو اور دو اور دو. تو یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ شروع کے اب 4-5 دن جب روزے لوگوں کو ہوتے ہیں نا، بہت روزہ لگ رہا ہے، بہت روزہ. یہ لفظ جو ہے نا روزہ رکھنا، بیسیکلی یہ ہے کہ ابھی آپ کی باڈی یوز ٹو نہیں ہوئی ہے ان چینجز سے. لیکن وہ چینجز سے پہلے چینجز تو لے کے آؤ نا. یہ جو بھر بھر کے کھا رہا ہے اس سے تو کبھی یوز ٹو ہونا ہی نہیں باڈی نے. صبح کو بھی، سحری میں بھی، افطار میں بھی بھر بھر کے کھا رہے ہو، وہ تو آپ کی باڈی کہے گی کیا مصیبت ہو گئی ہے، یہ کہاں سے کیوں ڈالے جا رہے ہو اتنا؟ مت ڈالو میرے اندر اتنی چیزیں، میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. کیا ہوگا؟ فیٹ کو صورت میں اسٹور کرے گی. ڈائبیٹک ہونے کے بہت سارے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے. تو اس رمضان کو پورا فوکس کر کے کم کھا کے آپ گزاریں، تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا ہیلتھ کے لحاظ سے بھی. اور بقیہ آپ کی جو روزے اور نمازیں اس زمانے میں چل رہی ہوں گی، اس کا آپ کو اللہ میں صبر اجر دیں گے. اور اس کے ساتھ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو اس کا اجر اور الگ سے ملے گا. تو یہ میرا میسیج تھا کہ پلیز فوکس کریں، رمضان کو صحیح طرح سے گزاریں، بھریں نہیں، نہ سحری میں نہ افطار میں. اور جو ڈائبیٹک لوگ ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی میں تو ڈائبیٹک میں روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر میری اگلی ویڈیو آپ دیکھ کے انتظار کیجیے، کیونکہ میں پورے فوکس میرا اس ویڈیو میں آپ کو سارے بینیفٹس ڈائبیٹک لوگوں کے لیے ہوں گے کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا فاسٹنگ روزہ کس طرح سے آپ کے لیے کس قدر عظیم الشان بینیفٹ کی چیز ہے. کوئی مرے گا نہیں، فکر نہ کریں. آپ کی باڈی میں اس قدر اسٹور ہے انرجی جو آپ فیٹ کی صورت میں ہے. جب آپ خود نہیں کھلائیں گے اس منہ کے ذریعے تو باڈی جائے گی ان اسٹورز کی طرف. اچھا بھئی اب مجھے اب کوئی دے تو نہیں رہے تم، چلو میں تلاش کروں. تلاش کر کے کہاں ملے گا؟ آپ کی ہی باڈی میں اس کو ساری انرجی مل جائے گی. وہاں سے وہ نکالے گی، یوز کرے گی، آپ کے لیور سے نکالے گی، آپ کے سارے جارگنس اس کے اراؤنڈ جو آپ نے فیٹ جمع کر کے رکھی ہے اس سے نکالے گی، پیٹ سے نکالے گی، اور آپ کو صحت مند کرے گی. اور کافی امکان یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح روزے رکھے، ڈائبیٹک لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور نان ڈائبیٹک جو بھی ذرا سے میں موٹے ہیں، ان کا فیٹ اراؤنڈ ہے پیٹ کے اراؤنڈ، تو آپ نے اگر صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزے رکھے تو آپ کا کافی حد تک مسئلہ اس 30 دن میں حل ہو سکتا ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، یہ ہے پروسیس تھوڑا لمبا، لیکن کافی حد تک 30 دن میں یہ مسئلہ کنٹرول میں آنے والا ہے اگر آپ نے صحیح طرح سے رکھا، بغیر بھرے سحری میں، بغیر بھرے افطار میں، اور افطار کے بعد سے لے کے سحری تک بھرتے رہتے ہیں، اس کو آپ نے کم رکھا، کم سے کم رکھا. یقین جانیے آپ نہیں مریں گے. آپ کے پاس بے شمار اسٹور ہے انرجی کی جو کہ آپ کی باڈی یوز کرے گی اور آپ کے اوپر سے پگھلا دے گی اور اندر کے مسائل بھی کم کرے گی. ڈائبیٹک نمبر ہیں
جو شوگر آپ کی بلڈ میں اس کے نمبر کو کم کرے گی. اس کے لیے میں اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا میری, کیونکہ بہت امپورٹنٹ میسیج اس کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر. یہ لمبی ویڈیو ہوتی جاتی ہے, اس لیے میں زیادہ بولتا نہیں ہوں ایک ویڈیو میں, کہ لوگ بس دیکھنے کا وہ نہیں ہے تپڑ اور صبر ضبط, تو اس لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں. تو اگلی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں اور بہت اچھی انفارمیشن دینے والا ہوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ریفرنس سے, کیٹو ڈائٹ کے ریفرنس سے. 2 چیزیں, کیٹو ڈائٹ, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر بہت اچھی معلومات آنے والی, اس لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ.